السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرے اسلامی دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں، بامبے سے ایک سوال حافظ سراج احمد صاحب نے کیا ہے کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ قرآن کریم میں قربانی کا حکم اور اسی طرح سے کس قسم کے جانوروں کی قربانی کا ذکر موجود ہے، کیا قرآن میں اس کا حکم ہے یا صرف حدیثوں میں ہے؟ اس سلسلے میں میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ دراصل قرآن اور احادیث میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ایک وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جسے ہم قرآن کہتے ہیں، وہ بھی قرآن ہے دوسری شکل میں، وہی غیر مطلوع جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے۔ اور جس طرح اللہ نے کسی چیز کو حلال کیا اور حرام کیا، ہم اسے حلال و حرام سمجھتے ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس چیز کو حلال یا حرام کہا، ہمارے لیے واجب ہے کہ ہم اسے حلال اور حرام سمجھیں۔ الغرض یہ ایک شبہہ ہے منکرین احادیث کا، جو اٹھاتے رہتے ہیں اور لوگوں کے اندر پھیلاتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں قربانی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ حالانکہ واضح طور پر اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ الکوثر آیت نمبر 2، کہ میرے نبی آپ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ نماز پڑھیں اور قربانی کریں، الفاظ پہ غور کریں۔ قربانی میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے دوگانہ نماز پڑھی جاتی ہے اور پھر قربانی کی جاتی ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینحر قبل ان یصلی فأمر ان یصلی ثم ینحر۔ طبری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے قربانی کر دیا کرتے تھے پہلے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات کے ذریعے حکم دیا گیا کہ پہلے نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کریں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور قربانی بھی کریں۔ پھر قربانی کا حکم اور عمل ہمیں سنت میں بھی ملتا ہے، اور یہ شبہ پیدا کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صرف حج کے موقع پر قربانی کا پتہ چلتا ہے، یہ بالکل بے بنیاد اور جہالت کی دلیل ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع کی طرف نکلے اور آپ نے 2 رکعتیں عید الاضحیٰ کی پڑھائیں اور اس کے بعد خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ ان اول نسکنا فی یومنا هذا ان نبدا بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء، رواہ البخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج عید الاضحیٰ کے دن ہماری پہلی عبادت یہ ہوگی کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، پھر گھر واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ تو جس نے یہ کام کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا، اور جس نے عید سے پہلے ذبح کر لیا تو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے گویا عام گوشت تیار کیا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ یہ روایت بھی اس معاملے میں بہت واضح ہے کہ ایک تو یہ حکم جنت البقیع یعنی مدینہ منورہ کا ہے، بقیع غرقد جس کو کہا جاتا ہے، نہ کہ جنت، نہ کہ حج کا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک خاص وقت کے بعد، اور حضرت انس کے قول کے مطابق آیت مبارکہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس حکم کے نزول کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت جاری کی تھی، اور اس سے پہلے جبکہ قربانی کی سنت تو جاری تھی، البتہ وہ عید سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو قرآن مجید کے حکم کے بعد وہ سنت عید کی نماز کے بعد کے وقت کے لیے جاری ہو گئی۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان ذبح اضحیتہ قبل ان یصلی او نصلی
فلیذبح مکانہا اخری ومن کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ۔ صحیح مسلم، کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی تو وہ نماز کے بعد اللہ کے نام سے قربانی کرے۔ یہ روایتیں واضح کرتی ہیں کہ نماز سے پہلے قربانی کی سنت جاری تھی، کہ جسے قرآن مجید کے اسم کے بعد نماز کے بعد کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت سے قرآن مجید کی نص کی وضاحت فرما دی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بقول قرآن یہ فرض منصبی تھا کہ آپ قرآن کی تبیین اور اس کی وضاحت کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، جو تم میں ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے۔ یہ روایت بھی حج کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ حکم عام ہے کہ جو ہے عام مسلمانوں کے لیے۔ البتہ ناخن اور بال نہ کاٹنا یہ مسنون عمل ہے، اگر ناخن اور بال کاٹ لے تو بھی قربانی ہو جائے گی، تو اس کو مستحب کہہ سکتے ہیں، مستحب کا معنی ہے۔ اسی طرح سے ترمذی کی ایک روایت جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی فرماتے ہیں کہ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا اور قربانی کرتے رہے۔ اس کو امام شعیب ارنوط نے صحیح کہا، جبکہ علامہ البانی نے عنعنہ کی وجہ سے اس کو ضعیف کہا ہے، لیکن بہرحال معنن یہ بہت ساری روایتوں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اور بھائیو، یہ تو رہا کہ قربانی قرآن سے بھی ثابت ہے فصل لربک وانحر، اور احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، اور وہ بھی عید الاضحیٰ نماز عید کے بعد قربانی کرنا ہے یہ۔ اور یہ بہرحال قرآن کریم میں کن جانوروں کی قربانی کرنا ہے اس کی بھی وضاحت اللہ رب العزت نے فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، سورہ حج آیت نمبر 34 ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ان چوپائے یعنی ان جانوروں پر جو اس نے ان کو دیے ہیں۔ یہ آیت کریمہ واضح کرتی ہے ہر امت میں قربانی موجود تھی، پچھلی جتنی بھی امتیں گزری سب میں قربانی تھی، اور تفصیل یہ ہے کہ ہر امت کے لیے رسول ثابت ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، سورہ یونس آیت نمبر 47 کہ ہم نے ہر امتوں میں رسول بھیجے۔ بلفاظ دیگر یوں سمجھ لیجیے کہ دنیا میں جہاں جہاں رسول آئے وہاں امتیں تھیں، لہذا جہاں جہاں امتیں تھیں وہاں چوپائوں کی قربانی تھی۔ تو اس سے یہ کہنا کہ صرف مکے کے اندر حج کے دن قربانی نہیں، یہ قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی حضرت آدم سے لے کر کے قربانیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، البتہ اس کی شکلیں اور صورتیں الگ رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہر حلال جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ جو بھی جانور حلال ہم کھاتے ہیں اس کی قربانی، نہ، اللہ تعالیٰ نے جانور مختص فرمائے، چنانچہ صرف اور صرف جیسے کہ قربانی میں جیسے اونٹ کا ذکر ہے قرآن میں، بھیڑ یعنی دمبے کا ذکر ہے، اسی طرح بکری کا ذکر ہے اور گائے کا ذکر ہے، یہ 4 جانوروں کا بہیمۃ الانعام سے ذکر ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کی جگہ مقرر کی ہے تاکہ جو مویشی جانور اللہ نے ان کو دیے ان پر اللہ کا نام ذکر کریں، تو اللہ نے ان بہیمۃ الانعام کی تفسیر بھی فرمائی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بہیمۃ الانعام، ان چوپاؤں کی وضاحت خود فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، سورة الانعام آیت نمبر 142 سے لے کر کے 144 تک۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو بہیمۃ الانعام ہے چوپاؤں میں سے بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین سے لگے ہوئے، یعنی کچھ اونچی پشتوں والے، جیسے
جیسے اونٹ ہیں اور گائے وغیرہ، بیل وغیرہ، اور کچھ زمین سے لگے ہوئے جیسے بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، اور شیطان کے پیروی سے، شیطان کے قدموں کی پیروی سے بچو، شیطان کے پیچھے نہ چلو، یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ 8 اقسام، بھیڑ میں سے 2 یعنی نر اور مادہ، بکری میں سے 2 یعنی نر اور مادہ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا مادہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے یعنی جو پیٹ میں، کیا اللہ نے حرام کیے؟ مجھے کسی علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور اسی طرح اونٹوں میں سے 2 نر اور مادہ، اور گائے میں سے 2 نر اور مادہ یعنی گائے اور بیل۔ کہہ دیجئے کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جس پر دونوں ماداؤں کے رحم لپٹے ہوئے ہیں، یعنی وہ جو اندر پیٹ میں ہے وہ حرام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ بہرحال ان 8 جانوروں میں یعنی بکری نر اور مادہ، بھیڑ نر اور مادہ، اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ کے علاوہ یہ ذکر ہے، اس کے علاوہ حلال جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ یہی حلال، یہی جانور ہے جن کی قربانی جائز ہے۔ پالتو جانور یا غیر پالتو قربانی قرآن و سنت سے جو ثابت نہیں ہے نا، اس کی قربانی جیسے ہرن ہے، مرغی وغیرہ ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ تو قربانی ان جانوروں کی دی جائے جن پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور عمل اور آپ کی تقریر سے جس کا ثبوت ملتا ہے، اس کی قربانی دینا یہی بہتر اور یہی افضل ہے۔ اور اس طرح سے ہم نے قرآن سے اور حدیث سے بھی ان جانوروں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، ہم نے آپ کی خدمت پہ رکھا ہے۔ اس میں ایک مسئلہ بھینس کی قربانی کا ہے، تو بہتر جیسا کہ شیخ عبید اللہ مبارک پوری صاحب مرآۃ المفاتیح، انہوں نے ذکر کیا اپنے فتوے میں کہ عبادت ہے، اور عبادت میں انہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے جو عبادت توقیفی ہیں، بہرحال جو اللہ اس کے رسول سے ثابت ہوں۔ تو صحیح احادیث سے اور جو جانور ثابت ہیں وہ یہ ہیں، اور ان کی قربانی کرنا ہی بہتر ہے۔ رہا بھینس کا ذکر نہیں ہے، البتہ یہ ہے کہ جو لوگ گائے پر قیاس کرتے ہوئے بھینس کی قربانی کرتے ہیں، اگر ان کا دل مطمئن ہے تو انہیں ملامت بھی نہ کیا جائے اور نہ ہی ان سے کوئی تعارض کیا جائے۔ تب رہا کہ افضل یہی ہے کہ انہی جانوروں کی قربانی کریں۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔